بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب کے متعلق باتیں چل رہی تھی۔ آج 6واں سبق ہے کہ اپنے بھائی کو سچا ماننا، بلا وجہ اس کو نہ جھٹلانا۔ اگر کسی نے چاند دیکھنے کی تصدیق کی اور گواہ کے قابل ہے، بازار میں چلنے پھرنے والوں کی گواہی کا اعتبار نہیں، تو شراب پینے والا نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی کو اعتبار مانا جائے گا۔ اس کی گواہی پر، اس کی بات پر اعتماد کرنا، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، قطع تعلق نہ کرنا، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنا گناہ ہے۔ اگر کسی باپ نے کہا کہ اپنے بھائی بہن سے ملاقات نہ کرنا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر کسی ماں نے کہا کہ اپنے بھائی بہن کی بات نہیں ماننا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بھائی بہن کا جو رشتہ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ قطع تعلق کرنا، یا پھر انسان کا اپنے گھر والوں سے، اپنی اہلیہ سے بھی رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ توڑنے کا ذریعہ بننے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے رشتے کو توڑنے سے محفوظ کرنا اپنے آپ کو، خصوصاً اگر لین دین یا کسی معاملے میں اگر بات بھی نہیں بنتی ہو تو کم سے کم سلام جاری رکھنا چاہیے۔ اگر بات نہیں بنتی، ان کو غصہ آتا، بھائی بات نہیں بنتی، وہ سننے والے نہیں ہماری بات، تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو سلام کریں، آپ اپنی خوبی پیش کریں نا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ کیا کہا حفاظ؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اچھی بات کرنا بھی نیکی، اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ اچھی بات کرنا نیکی یہ تو کہا گیا، لیکن کس سے کرنا اچھی بات نیکی؟ جس سے بھی آپ کا سابقہ پڑے، جس سے بھی آپ کا پلہ پڑے، جس کے بھی آپ کا سامنا ہو، تو ان سے اچھی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جب عام لوگوں سے اچھی بات کرنا صدقہ ہے، تو پھر اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپس میں رنجش ہو تو کیا کرنا؟ ہم سلام پہلے کرنا، سلام جو پہلے کریں گے وہ پہلے جنت میں جائے گا، سلام جو پہلے کریں گے وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے سلام کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا۔ آپس میں اگر انبن ہو تو بھی سلام کرنے میں پہل کرنا۔ اور بات پتے کی بتاؤں، اختلاف کرتے ہوئے اتحاد رکھنا۔ اگر کسی میں درمیان میں اختلاف ہو رہا تو اختلاف رکھتے ہوئے اتحاد رکھنا۔ اتحاد مین مل کے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے اندر افراتفری نا اتفاقیہ مت پیدا کرو اپنے اندر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اختلاف کرتے ہوئے اتحاد رکھنا۔ اور ایک بات بولتا ہوں، اختلاف کرتے ہوئے اتحاد نہیں، اختلاف کرتے ہوئے اتحاد رکھتے ہوئے اختلاف نہیں۔ اتحاد رکھتے ہوئے اختلاف ہو تو کیا ہوتا؟ کمپرومائز ہو جاتا ہو، سیٹنگ بولتے نا، پیسے دے کے کرنا، وہ سیٹنگ ہو جاتا معاملہ۔ حق بات سامنے بولنا، لیکن ایسا بھی نہیں بولنا کہ منہ پھٹے بولنا، لوگ ہمارے کو
کیا آدمی ہے بھائی، منہ پھٹا ہے، بولا تو منہ چھوڑ دیتا انہیں، ایسا بھی نہیں، بڑے پیار سے بولنا. مثلا مثال کے طور پہ بازار میں گئے آپ خریدنے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، اب ان سے پوچھیں بھائی کیا بھاؤ دے رہے ہیں، کیا قیمت لگا رہے ہیں، آج کیا قیمت ہے؟ تو انہوں بولے بھائی 50 روپے قیمت ہے. 50 ہے، 30 میں دو نا بھائی، 30 میں دے دو، 30 روپے ہے نا. تو انہیں بولا ہمارے کلام سن کے جاؤ جاؤ دوسری جگہ دیکھ لو، جاؤ جہاں آتا بولے نا وہاں لے لو. سامنے والا بولنا بھائی اس کے اندر کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، آپ 50 روپے قیمت بولے، اس کے اندر کچھ کم ہو سکتا ہے. انہیں بولا کہ بھائی ابھی میں فیصل کو دیا 45 روپے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 45 میں آپ کو قیمت دے سکتے ہیں. کلام کا فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہرحال اپنے اندر اختلاف رکھتے ہوئے بھی اتحاد رکھنا. کبھی انبنی ہوگی بھائی بہنوں میں، کبھی انبن نہیں ہوگی پھوپھی میں، کبھی انبنی ہوگی پھوپے میں پھوپا کے ساتھ، کبھی انبنی ہوگی ماموں کے ساتھ، کبھی انبنی ہوگی چاچا یا تایا کے ساتھ. تو بھی بڑوں کا اختلاف اپنی جگہ. ارے بڑے ایسا کر لیے بول کے ہم لوگ آپ لٹا لے کے بیٹھیں گے کیا؟ کبھی کبھار کبھی ہوا تو بھی کیا کرنا، اپنا دسترخوان ایک، اپنا خاندان ایک، اپنا رشتہ ایک. اپنے تعلقات ایک، اپنی نسبت ایک، ہمیشہ اس کو قائم رکھنا. اختلاف اپنی جگہ، اتحاد اپنی جگہ. کیا ہو رہا، سیدھا بیٹھو، خیریت، طریقہ نہیں ہے بیٹھنے کا، بولتے شروع سے چلو آؤ کھانا کھا لے، میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا کھانا. کیا ہے تمہاری تربیت میں تمہارے کو نصیحت کرے، تم وہ غصہ کھانے پہ کیوں نہیں کھا رہے جو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پہ دیے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ غصہ کھانے پہ نہیں نکالنا ہے. اختلاف اپنی جگہ، اطاعت اپنی جگہ. کبھی بھی اختلاف ہو جائیں تو ان اختلافات کو، ان لڑائیوں کو، ان جھگڑوں کو، ان بحث و تکرار کو نظر انداز کر دینا. اگر اگر انہیں میرے کو ایسا بولا، انہیں چوڑا بولا، انہیں لمبو بولا، انہیں گڈا بولا بول کے ہر بات کو پکڑ کے بیٹھیں گے نا، تو کتوں سے بدتر ہوتی زندگی ہماری. ہر کوئی ہمارے کو ایسا بول رہا ویسا بول رہا بول کے سوچتے بیٹھے تھے. انہیں پڑھیں گا کب، کھائیں گا کب، سوئیں گا کب، چین کب ملے گا، سکون کب ملے گا، آرام کب ملے گا؟ ارے بھائی تمہارے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے جو محبت تقسیم کرنے کی وقت نہیں ہے، تو نفرت پیدا کرنے کے لیے وقت کہاں سے لاتے ہیں لوگ؟ نہ جانے، نہیں معلوم، نہ جانے نفرت کی باتیں کہاں سے لاتے ہیں لوگ. یہاں تو محبت تقسیم کرنے وقت نہیں مل رہا، وقت نہیں ہو رہا. سہیب میرے چچا کے بیٹے ہیں، ساتھ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، میں ان کو بھی حق ادا کروں، ان کو بھی حق ادا کروں، ان سے بھی اچھی باتیں کروں، ان سے بھی اچھی باتیں کروں، وقت نہیں مل رہا. ماں باپ کا حق ادا کروں، محبت اور پیار کی باتیں کروں، اپنے بہن سے وقت نہیں مل رہا. پھر نفرت کی باتیں اور کہاں سے لاؤں؟ یہ تو فرض تھا. اسی لیے کبھی بھی رشتے کو توڑنے کی باتیں نہیں آنا. تو ایسا بولتے نا تو میرے کو آج سے تمہارے سے ملتا ہوں کیا دیکھو، آج سے تمہارے سے بات کرتا ہوں کیا دیکھو. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی ملاقات کرتے میں کوئی 3 دن تک اپنے گھر میں اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے سلام کلام بند کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. لا يحل، حلال نہیں ہے اس کے لیے، جائز نہیں ہے، لمؤمن ایک مومن کے لیے، ان يهجر اخاه فوق 3 ليال کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دیا ہو. 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دیا ہو. کیا سو کے اٹھے تو ہنسی بھول جاتے؟ نہیں نا. تو اسی طرح سے بول کے تو کوئی بولتے کیا نہیں کرنا ایسا.
تو 3 دن سے زیادہ اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک محلے میں آمنے سامنے گھر میں رہتے ہوئے سلام کلام بند کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے ہے ہی نہیں. اسی لیے حد درجے اس کا احترام کرنا چاہیے، حد درجے اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی مسلمان بھائی، کوئی اپنے بھائی بہن ہم سے ناراض نہ ہوں. اس بات کا خاص خیال رکھنا. تو قطع تعلق نہیں کرنا، رشتہ نہیں توڑنا، ناطے نہیں توڑنا. بھائی بہن یا میاں بیوی کوئی اگر اچھے مل کے ہیں تو ان کے اندر محبت اور بڑھانا، ان کے اندر نفرتیں نہیں پیدا کرنا، لڑائیاں نہیں پیدا کرنا. کوئی 2 دوست ملے ہوئے ہیں تو ان کے اندر اور محبت کی باتیں شیئر کرنا. رشتہ توڑنا اللہ کو غضب میں لاتا ہے، اللہ کو جلال میں لاتا ہے، اللہ کو غصے میں لاتا ہے، اللہ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں. سب سے بڑا عذاب کیا ہے معلوم؟ سب سے بڑا عذاب پتھروں کی بارش ہونا نہیں، سب سے بڑا عذاب طوفان نوح کا آ جانا نہیں، سب سے بڑا عذاب نار نمرود نہیں، سب سے بڑا عذاب جہنم نہیں، سب سے بڑا عذاب اللہ کا ناراض ہونا اپنے بندوں سے. اللہ اگر ناراض ہو گئے فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. فرشتے ناراض ہیں تو حشرات الارض، زمین پہ جو جانور ہوتے ہیں، مخلوق ہے، وہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. جب اللہ کسی بندے سے کچھ ہوتا ہے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں آسمانوں سے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. پھر فرشتے آ کے اپنے بعد والوں کو اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر فرشتے زمین والی مخلوق میں اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ مخلوق کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. زمین کہتی ہے اے نیک خو، اے نیک صالح انسان، جب بھی تم میری پیٹھ پہ چلتا تھا میں خوشی سے سما نہیں جاتی تھی، میں بہت بڑی خوش نصیب ہوں جو تم میری پیٹھ پہ چل رہا ہے. زمین بھی اس کے حق میں دعائیں دیتی ہے، فرشتے بھی اس کے حق میں دعائیں دیتے ہیں. الرحمن علی العرش استوى، اللہ کے عرش عرش کو پکڑے ہوئے فرشتے، وہ فرشتے بھی اس کے حق میں دعائیں رحمت کرتے ہیں. زمین والوں سے رشتے ملاتا ہے، آسمان والے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا بھائی دعا کر رہے ہیں ہمارے واسطے؟ ہاں کر رہا ہوں دل میں. میرے کچھ ایسی گاڑی ہے، اس کو ایسی گاڑی ہونا کہ میں یوں کروں دعا. بعض دوستوں کا نیچر رہتا میں اچھا پہننا، میں اچھا کھانا، میں اچھا اڑنا، میں اچھا پھرنا. اس کو گئی ہوں اگر انہیں پھرا تو دوستہ ادھر جاتے اس کو دیکھتے ارے کیا ہے، اس کی تعریف کرتے پھر میری تعریف نہیں کرتے. بعض لوگ رہتے تعریف نہیں کرے تو ہضم نہیں ہوتا. تو قطع تعلق ہرگز نہیں، اللہ کو نہیں پسند. جو لوگوں سے رشتہ توڑے گا اللہ اس سے رشتہ توڑیں گے، جو لوگوں سے رشتہ جوڑے گا اللہ اس سے رشتہ جوڑیں گے. حسد نہیں کرنا، دوسری بات حسد نہیں کرنا. حسد مطلب جلنا. کیا پہنا رہے بابو نے، کیا گاڑی لے کے پھر رہا رہے بابو نے، اس طرح کی حسد. اور اپنے کلام کے اندر پختگی پیدا کرنا، کلام میں جھوٹ موٹ باتیں نہیں ہونا، لفظی باتیں، لایانی باتیں، پھینکو خواہ بولتے نہیں، پھینکنے والا، ایسے باتیں نہیں ہونا. ایک نوجوان جو ہے زبردست پائنٹ شرٹ انشرٹ ٹائٹ پہن کے باہر نکلا، پائنٹ شرٹ انشرٹ ٹائٹ پہن کے باہر نکلا ٹائی لگا کے. اب جا کے وہاں پہ ٹھہرا تو کرشمہ گاڑی آ رہی تھی، آج کل سمجھو کہ رائل انفیلڈ کی گاڑی بلٹ.
گاڑی آ رہی تھی، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس پہ، تو انہیں جا کے جھاڑ کے پیچھے چھپا. دوستہ پوچھے کیا ہے رے بھائی، کہیں کو چھپ رہا؟ ارے ہمارے بڑے بھائی آ رہے باپ، بولیں گے کہیں کو ٹھہرا، روڈوں پہ غریبوں کے جیسا بولتے میرے کو. اس کے سے میں چھپ گیا، میں تم لوگوں کے واسطے آیا میں. اب ہاں تمہارے بھائی ہیں، ہاں نئی گاڑی پرسوں میں لیے شو روم سے. اچھا، پھر گاڑی آتی BMW، وہ دیکھتے پھر پیچھے چھپ جاتا. ارے اب کیا ہوا رے؟ ارے ہمارے ابا آ رہے بھائی، ہمارے ابا آ رہے رے بھائی. دیکھے وہ تو دال لے کے جاتے، کہیں گورے پھر رہا ادھر ادھر آوارے کے جیسا. اچھا بیٹھ اسی میں بول کے دال لے کے چلے جاتے. اس کے آتے میں تم لوگ کھاتے میں یہاں بیٹھا. بولتے پیچھے سے بوڑھے میاں رکشہ چلانے والا آ کے اس کے گندے پہ ایسا مارتے گردن پہ. کیا رے کم بخت، اما دودھ دہی لاؤ کے پیسے دیے تو ادھر ادھر پھر رہا، بول کے پکڑ لے کے چلے جاتے. پھر بولتے شیخ ہی بگاڑنا. کیا کرنا؟ شیخ ہی بگاڑنا. اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے لیول کو بتانے کے لیے الٹ پلٹ کی باتیں بتانا بھی گناہ کبیرہ. آپ جیسا کسی مسلمان کے سامنے بولیں گے انہیں ایسا ہی حسن زن رکھیں گے نا آپ سے. تو اسی لیے غلط تعارف نہیں کرانا. ہاں آپ کے زندگی کا، آپ کی پرسنل لائف کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو سامنے والے کے لیے سبق ہے تو ایسی باتیں آپ شیئر کریے جو نیکی کی ہیں، جو حادثات ہیں، تاکہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو. ایسے واقعات بول سکتے. تو حسد نہیں کرنا. حسد کرنے سے اللہ ناراض ہوتے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، بہت حسد کرنے والے ہیں. یہ حسد کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، حسد کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. چلتے چلتے وہاں پہ ایئرپورٹ میں جا رہا تھا، کون کی اللہ ملیہ دکھا اچھے کپڑے پہن کے، کیا پہنا ہے کپڑے نہیں، وہاں حسد شروع. جان نہ پہچان حسد کرنا شروع کر دیا وہاں پہ بھی. تو حسد کا کوئی رشتہ نہیں ہے. حسد اپنے گھر سے بھی ہو سکتا ہے، بازار میں بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں اور مقام پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی اچھا پہنا ہوا دکھا، اچھا کرتا ہوا دکھا، تو اللہ اس کو اور دے بول کے دعائیں کرنا. کیا جا رہا تمہارا، دینے والا اللہ ہے. اس کو نہیں دینا بولے تو اللہ کیا ہمارے کو دیں گے؟ ہمارے سے بھی لے لیتے اور ہمارا لے کے اس کو دیتے. اور اسی لیے کسی مسلمان بھائیوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے. پھر تیسری بات غیبت. الغیبت اشد من القتل ان یأکل لحم اخیہ. غیبت قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. کان پوسی کرا، کان بھرے تو ان جا کے مارا سو. اگر انہیں غیبت نہیں کرتا، کان نہیں بھرتا، تو انہیں جا کے کہیں کو مارے گا. اس لیے غیبت کرنا. اچھا ایک بات بتا، ہم دعوت میں گئے تھے سب مل کے، جتنے لوگ ہیں، بریانی بنی زبردست تھی، مست کھا لیے. کھانے کے بعد معلوم ہوا گدھے کا گوشت تھا بول کے. کیسا رہتا؟ کیسا رہتا؟ مزہ آتا؟ کھانے کے بعد معلوم ہوا گھوڑے کا گوشت ہے بول کے. اندازہ لگائیں کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے، یا جنازے کے پاس جا کے انسان چاقو لے کے اس کا جسم کاٹ کاٹ کے کھا رہا، تو کیا بولیں گے لوگ؟ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے اس کو. خاموش بیٹھتی قوم. کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کے لاش کے ساتھ، جسم کے ساتھ، میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ اس طرح کی واہیات، نیچ اور گھٹیا اور حیوانیت، درندگی کرنے والا انسان جو ہمارے سماج میں رہنے کا اس کو ادھیکار حق ہی نہیں ہے. اس کو مار دو یا تو اس کو بیکار کر دو اپنے محلے سے. تو بولتے نہیں بولتے؟ قرآن نے کہا یأکل لحم اخیہ.
لیکن غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. گدھے کا گوشت کھایا وہ تو برداشت نہیں ہوا، یا تو ہم اپنے انسان بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں غیبت کے ذریعے سے. ایک مرتبہ دو لیڈیز آئے، دو خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پیٹ میں درد ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر ان کو بولے پی لیجئے. دو عورتیں پانی پی لیے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الٹی کرو، اپنے حلق میں 2 انگلیاں ڈال کے الٹی کرو. پانی فل پینے کے بعد 2 انگلیاں حلق میں ڈالنے سے جلدی الٹی آ جاتی ہے. اچھا ہے نہیں موقع. اسکول نہیں جانا بولے تو اب پانی فل پی کے الٹی آئی بول سکتے گھر میں. اللہ پکڑتے، اللہ دیکھنے والے ہیں، ایسی حرکتیں نہیں کرنا. ہاں تو وہ لوگ الٹی کرتے کیا ہوا، گوشت کے لچڑے نکلنے لگے، گوشت کے ٹکڑے نکلنے لگے. تو وہ لیڈیز پریشان، ہم گوشت ہی نہیں کھائے کئی مہینے سے، یہ گوشت کے ٹکڑے ہمارے اندر کہاں سے، ہمارے پیٹ میں کہاں سے آئیں گے. وہ خود پریشان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دونوں غیبت کر کے آ رہے ہو، کسی کی غیبت کر کے آئے؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ، کسی تیسرے کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. فرمایا یاکل لحم اخی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کر کھانے کے برابر ہے غیبت کرنے والا. غیبت بہت بڑی بیماری ہے. غیبت کیسی ہے معلوم؟ ہم لوگ چاروں ہیں نا، مل جائیں گے نا جب بات کرتے وقت، عام لوگوں کی بات کرو، مثلا ہم لوگ چار ممبرس ہیں، ہم لوگ چاروں بات کرتے رہیں گے کس کے بارے میں؟ 5% کے بارے میں. انہیں ایسا ہے نا، اس کو ایسی جاب ملی کرتے نا، اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا کرتے نا بول کے. وہ بات ختم ہونے کے بعد ہم چاروں میں سے ایک آدمی اٹھ کے چلے جاتے ہم تینوں کیا کرتے معلوم؟ ارے انہیں گیا نہیں، پرسوں ایسا ہوا کرتے نا اس کے گھر میں، ارے ہو باپ میں بھی سنا. اس کے بعد تینوں میں سے اور تیسرا چلا گیا تو ان دونوں شروع ہو جاتے. بعد لوگ بولتے نہیں بولنا، اللہ معاف کرے لیکن بول رہا ہوں. جی، پیٹ پیچھے برائی کرنا. غیبت پیٹ پیچھے برائی کرنا ہی ہے، یا ایک دوسرے کی باتیں لگانا ہے. ایک بزرگ جن کے پاس ایک صاحب آئے اور بولے حضرت آپ کے بارے میں فلاں آدمی ایسا بول رہا تھا. تو حضرت بولے میاں انہیں تو پتھر اٹھایا میرے کو مارنے، میاں انہیں تو پتھر اٹھایا مجھے مارنے کے لیے، لیکن مارا نہیں، پتھر چھوڑ کے چلا گیا. لیکن تم نے وہ پتھر اٹھا کر میرے دل پہ مارا، تم نے دونوں کا نقصان کیا. ایک تم نے خود کا نقصان کیا، دوسرا میرا نقصان کیا، اس کا بھی نقصان کیا. 3 نقصانات ہوئے یہاں پہ. کیسے؟ تم نے فلاں آدمی کے بارے میں برائی کر کے ان کے عظمت جو میرے دل میں تھی، ان کی رفعت جو میرے دل میں تھی، ان کا مقام جو میرے دل میں تھا، تم نے میرے دل سے ان کے مقام کو گرا دیا. دوسری بات، آج تم اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہو، شاید ہو سکتا ہے کل میرے بارے میں کسی اور سے تم غیبت کرو گے، اس لیے اب تمہاری بات کا اعتبار نہیں. تم نے مجھے تکلیف دی، خود کی بات کا اعتبار نہیں. تو بزرگ نے فرمایا تم نے مجھے تکلیف دی اور خود کو بھی تم نے تباہ کر لیا، اور فلاں صاحب کے ایمانی رشتے کو تم نے میرے دل کے اندر دراڑیں پیدا کر دی.
اس لیے اور اچھی بات اور ایک بات، یہ زید ہے یا بکر ہے؟ یہ زید بکر. مثال کے طور پہ خبیب جو ہیں صہیب کے بارے میں بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ خبیب کی صہیب غیبت کر رہے تھے نا، صہیب غیبت کر رہے تھے خبیب کی، تو غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی نا اس کو دے دیتے، جس کی غیبت کرا اس کی نیکیاں جاتی ہیں اس کی. ارے ایسا کرتے جاتے بولے تو وہ واٹس ایپ پہ میسج جاتا نہیں، آ رہے نہیں آ رہے پڑھ رہے ہیں، آ رہے نہیں آ رہے پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کب پہنچتے؟ ہم لوگ پہنچ گئے دعوت میں، آپ لوگ کب تک آ رہے ہیں؟ ہمارا ٹکٹ بن گیا، آپ کا کب تک بنے گا؟ میں پبجی کھیل رہا ہوں یہاں تک آ گیا، آپ کب تک آ رہے ہیں؟ سمجھ نہیں بات؟ تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں بھی ختم ہوتی ہیں، جس کی غیبت کی جا رہی اس کے نام اعمال میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے ترازو میں نیکیاں چلے جاتے ہیں. کتنے نقصانات ہیں غیبت کرنے کے؟ غیبت ایک بڑا عنوان ہے، اسی لیے عام مسلمانوں میں خصوصاً اپنے پڑوس، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے خاندان والوں میں سے کسی کی غیبت نہیں کرنا. اچھا غیبت کرے تو ملتا کیا بھائی؟ کھجلی کھجانے والے کو کتنا مزہ آتا معلوم؟ جتنی دیر کھجا اتنا مزہ آتا، اس کے بعد جلتے رہتا اس کو. غیبت کرنے پہ بھی آدمی سوچتا مزہ آ رہا، لیکن حقیقت میں اپنی آخرت آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو رہا. پھر کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بولنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنے بارے میں فکر کرو نا. اپنے خاندان، اپنے گھر کے بارے میں ہم سوچیں گے تو کسی تیسرے آدمی کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں رہے گا. اچھا میں آج 1 گھنٹہ لے رہا ہوں کلاس اور، ٹھیک ہے؟ دیکھیے کشمکش ہو گئے، کیوں؟ آپ لوگ مصروف ہیں، تو ہر آدمی بھی اپنے اعمال میں مصروف رہے گا تو وقت ہی کہاں ہے غیبت کرنے دوسروں کی. ایسا اپنے آپ کو مصروف بنا دینا، ایسا اپنے آپ کو پابند بنا دینا، ایسا اپنے آپ کو مصروف بنا دینا، ایسا اپنے آپ کو پابند بنا دینا. تو اپنے آپ کو مصروف بنائیں گے، پابند بنائیں گے، تو دوسروں کے بارے میں غیبت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اگر غیبت کا موقع بھی ملے تو سوچنا میں جو غیبت کر رہا ہوں، کیا میرے حج کے نیکیاں، نماز کے نیکیاں، قرآن پڑھنے کے نیکیاں، ذکر کے نیکیاں، تہجد کے نیکیاں، روزے کے نیکیاں، شہر کے نیکیاں، افطار کے نیکیاں، مہمان نوازی کے نیکیاں، کیا دوسرے کو پھگٹ میں بیٹھے بیٹھے دے دوں؟ یہ سوچنا کیا میں گدھے کا گوشت کھا رہا ہوں؟ کیا میں انسان کا گوشت کھانے بیٹھا ہوں یہاں پہ؟ غیبت کرنا گناہ کبیرہ، جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے. ہاں ایسی بات بولنا کہ فلاں صاحب شراب پیتے ہیں، ان کے گھر جانے کے بعد ذرا احتیاط سے کھانا کھانا پڑے گا، فلاں صاحب سود کھاتے ہیں اس لیے کہ ان کے گھر گئے تو ذرا احتیاط کرنا پڑے گا، فلاں صاحب کے لین دین کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. ایسا گائیڈ کر سکتے ہیں، ایسی رہبری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیبت نہیں. انہوں نے ایک پوچھے تو 4 مسالے لگا کے بولنے تیار ہیں ہم لوگ. بڑے انٹرسٹ سے سنتے ہیں ہم لوگ. ارے ہاں ایسا، ارے ہمارے کو معلوم ہی نہیں، کہا ہوا کیا ایسا؟ ان کے منہ میں لڈو گرے ایسا وعدہ کرتے ہیں نا. اب ایسا دکھ رہا ہے، باتیں سن رہے تو زبردست سیریل چل رہا تھا ارتغل کا، اچھا مزے مزے لے کے سن رہے دیکھ رہے ہیں. کسی کی لائف، کسی کی زندگی کے بارے میں سننا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اگر آپ ان کے لیے خیر کا راستہ بن سکتے ہیں تو آپ بات کریے، ورنہ بات کرنے کا حق نہیں ہے. ورنہ بات کرنے کا حق نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے بھائی ہمیں. اسی لیے جہاں بھی کوئی غیبت کر رہے ہیں، اگر ہماری چلتی، ہماری دال گلتی تو کیا کرنا؟ گلا دینا، وہاں پہ بول دینا بھائی ایسے بات نہیں کرنا، دوسروں کے بارے میں ان کو بول دینا صاحب. آپ مجاہد ہوں گے، آپ مجاہد. ایسے انسان کو نصیحت کرنا، روکنا ٹوکنا، اس پر آپ کو مجاہد کا ثواب ملے گا. کسی انسان کی عزت گھٹنے سے، گھٹانے سے آپ بچا رہے ہیں کسی کو،
تو قطع تعلق نہ کرنا، نمبر 13 حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغل خوری بھی نہیں کرنا، چغلی بھی نہیں کرنا، کان پوسی بھی نہیں کرنا۔ اچھا 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھوں گا، کان پوسی کر رہے ہیں، غلط بات ہے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، آس پاس کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تکلیف ہو جاتی۔ ہاں اگر مہمان بیٹھے ہوئے تو کان پھونک رہے تو اچھا جوس لاول کے بول رہے ہوں گے، بچے کو بھیج رہے چل جاتا، چائے لاول کے بول رہے ہوں گے، بچے کو بریانی لاول کے بول رہے ہوں گے، چل جاتا۔ لیکن عام مجلسوں میں بیٹھے وقت کان میں باتیں کرنا اچھی بات ہے۔ اگر اتنی پرسنل بات کرنا ہے تو باہر جا کے یا مجلس سے علیحدہ ہٹ کے بیٹھ کے بات کرنا۔ قطع تعلق نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغل خوری نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، کسی کے بارے میں جلن نہیں رکھنا۔ ارے انہیں ایسا کرا تھا میرے کو، ارے انہیں ایسا بولا تھا میرے کو، اس کے ساتھ میرا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ آپ ایک بات پہ انسان چوری کر کے ایک مرتبہ جیل چلے گیا، انہیں جیل خانے کو، کورٹ عدالت معاف کر دی، جیل معاف کر دیا، حکومت معاف کر دی، تب بھی ہم لوگ کیا بولتے زندگی بھر، ارے انہیں جیل خانے کو جا کے آیا سو، ارے انہیں جیل خانے کو جا کے آیا سو۔ حالانکہ عدالت معاف کری، جیل معاف کر دیے، سب معاف کر دیے، حکومت معاف کر دیے، ہمیں حق کیا پہنچتا کسی کو برے نام سے بلانے کا؟ نہیں۔ اسی لیے اپنی زبان میں تاثیر رکھنا ہے، اپنے کلام میں طاقت پیدا کرنا ہے، اپنے ذہن کو قوی بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، مستحکم بنانا ہے، قائم بنانا ہے، دائم بنانا ہے، دل کو مضبوط بنانا ہے، اپنے آپ کو بڑے اسٹرانگ بنانا ہے۔ تو دوسروں کے تذکرے، لایانی باتیں، حسد، غیبت، چغلخوری، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو قوم بولیں گی، واقعی میں انسان بولے تو انہیں بھائی، لوگ بولنا اولاد ہو تو ایسی اولاد ہو، لوگ بولنا باپ ہو تو ایسا باپ ہو، لوگ بولنا ماں ہو تو ایسی ماں ہو، لوگ بولنا کہ بیٹا ہو تو ایسا بیٹا ہو، لوگ بولنا بھائی ہو تو ایسا بھائی ہو، لوگ بولنا انسان ہو تو ایسا انسان ہو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مثال، نمونہ، آئیڈیل بننا چاہیے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اس لیے یاد رکھیو، اپنی عبادت میں اگر ہم مزہ چاہتے ہیں، اپنی عبادت میں اگر ہم حلاوت چاہتے ہیں، اپنی عبادت میں اگر ہم مٹھاس چاہتے ہیں، اپنی عبادت میں ایک سوئی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں نماز کا مزہ مل جائے، لطف آ جائے، تو دوسروں کی غیبت کرنا بند کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان سے حسد، بغض، چغلخوری، غیبت، برائی اور قطع تعلق سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔